وطن کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات. صدر مجلس بیرسٹر اسد اویسی نے بہادرپورہ آرام گھر برج کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں افتتاح کے موقع پر منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا اور پرانے شہر میں مزید ترقیاتی کاموں اور کئی عرصے سے زیر التوا کاموں کو مکمل کرنے کی درخواست بھی کی. محترم وزیر اعلیٰ تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب، محترمہ میئر صاحبہ، محترمہ ڈپٹی میئر صاحبہ، ہمارے پرانے دوست جناب سیدر بابو صاحب، منسٹر آئی ٹی و ٹیکنالوجی، شہنشین پر تشریف فرما تمام معزز اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، تمام ایم اے یو ڈی کے ذمہ داران، عہدیداران، میں اپنی جانب سے حیدرآباد کی پارلیمانی عوام کی جانب سے محترم جناب ریونت ریڈی صاحب کا آج یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حیدرآباد کے دوسرے بڑے فلائی اوور کا آج یہاں پر افتتاح کیا. اور میں ان کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ جب وزیر اعلیٰ بنے اس کے بعد اس کام میں بہت سستی پیدا ہو چکی تھی، اور اس کا وجہ یہ تھی کہ فنڈز کی ضرورت تھی. تو میں چیف منسٹر صاحب سے نمائندگی کیا اور انہوں نے فوراً اس پر مثبت ایکشن لے کر فنڈز کو جاری کیے، اور الحمدللہ آج یہ حیدرآباد کا دوسرا بڑا فلائی اوور کا کام مکمل ہوا. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیف منسٹر سے گزارش کروں گا کہ میرالم ٹینک کے اوپر بھی چیف منسٹر کے پاس ایک پروپوزل آیا ہے وہاں پر ایک برج ڈالنے کا، کہ اگر ساتھ ہی ساتھ وہ برج کی منظوری مل جائے تاکہ عرش محل سے 9 نمبر سے لوگ سیدھا بہادرپورے کو آ سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرالم ٹینک کے ڈیولپمنٹ کا، وہاں پہ پارک کے ڈیولپمنٹ کا بھی پروپوزل چیف منسٹر کے آفس کو آیا ہے، اور اس میں کافی محنت بھی ہے پرنسپل سیکرٹری ایم اے یو ڈی کی جانب سے. تو میری گزارش چیف منسٹر صاحب سے ہے کہ اس کا بھی منظوری دے دیں. اور جس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے کیا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کا سنگ بنیاد گوشہ محل اسٹیڈیم میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. میں چیف منسٹر سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے آئندہ اپنے وقت اور مصروفیت کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد عثمانیہ ہاسپٹل کے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیں. اور تیسری بات سی ایم صاحب سے وہ کہنا چاہیں گے کہ نلگنڈا کراس روڈ کے پاس سے ایک اسٹیل برج کا کام بہت ہی سست طریقے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ اسٹیل برج کا کام جلد سے جلد مکمل ہو گیا تو نلگنڈا چورستے سے لے کر سنتوش نگر سے اویسی ہاسپٹل تک جو ایک ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم اس کو حل کر سکیں گے. تو میں پھر سے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک بات جو ہم نے کلیکٹر صاحب کو بھی دی ہے کہ پرانے شہر میں ہم کو اور زیادہ فائر اسٹیشن کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک زمین فلک نما کے پاس ہے. کلیکٹر حیدرآباد کو میں نے نمائندگی کی، ان سے کہا ہے کہ فائر سروس اسٹیشن یہاں پر بننا چاہیے. اور سی ایم صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا اور شکریہ ادا بھی کروں گا کہ انہوں نے سی ایم بننے کے بعد میری پہلی مرتبہ ان سے فون پر بات چیت ہوئی، میں مبارکباد ان کو دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسد صاحب کیا کرنا ہے بولا ایک آپ سے گزارش ہے کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر روڈ وائڈنگ کی بہت ضرورت ہے. تو میرے ان سے فون پر بات چیت کرنے کے بعد مجھے تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی کہ 2-3 دن کے اندر چیف منسٹر نے 180 کروڑ روپئے شیخ فیض کمان سے نبیل پورہ دروازے تک اور بڑے بازار سے اور تیسرا ناگا بولی کی روڈ کے لیے منظور ہوئے. میری سی ایم صاحب سے اپیل ہے کہ اگر آپ اور تھوڑا فنڈ جاری کر دیں گے یہ تینوں روڈ وائڈنگ کے کام مکمل ہو جائیں گے، جس سے وہاں کے عوام کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا آمد و رفت کے لیے، اور یہ بہت ضروری ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں پرانے شہر کے عوام کو یاد دلانا چاہوں گا کہ چیف منسٹر فلک نما کے پاس آ کر اعلان کیے تھے کہ 2028 میں انشاءاللہ تعالی اسمبلی الیکشن
مکمل ہوگا، بس سٹینڈ سے لے کر فلک نما تک میٹرو کا کام مکمل ہوگا. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں خود جا کر کلیکٹر آفس میں ہم لوگ 40 لوگوں کو 20 کروڑ کے چیکس ان کو بانٹ کر آئے ہیں. 1100 پراپرٹیز حاصل کیے جائیں گے، جس میں صرف 2470 کروڑ کا بجٹ ہے، جس میں 1000 کروڑ صرف لینڈ ایکوزیشن میں خرچ ہوں گے. تو اس میں بھی مجلس پورا تعاون کر رہی ہے کہ جلد سے جلد ان جائیداد کو حاصل کیا جائے، ان کو چیک دیا جائے. میں نے وہاں پر موجود ہمارے این وی ایس ریڈی صاحب سے کہا کہ آپ سی ایم صاحب سے بات کریے، اور بات کر کے جہاں پر میرالم میں ایک اسٹیشن بن رہا ہے، میرالم منڈی کے پاس، اس کو نام چار مینار دیا گیا ہے. اگر چیف منسٹر صاحب منظوری دیں تو وہاں سے چار مینار مونیومنٹ تک ایک واک وے کا پروپوزل ہے، اسکائی واک جس کو بولتے ہیں. اس سے ٹورسٹ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ جو کمٹمنٹ کے ساتھ ریونت ریڈی کام کر رہے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی 2028 میں وہ میٹرو کا کام مکمل ہوگا، اور چیف منسٹر صاحب جوبلی بس سٹینڈ سے بیٹھ کر فلک نما ریلوے اسٹیشن کو آئیں گے، اور مجھے اس کا یقین ہے ہم اس میں پورا تعاون کر رہے ہیں. اور میں ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا سی ایم کا کہ انہوں نے ایئرپورٹ کی لائن کا بھی منظوری دی، جو ناگول سے نکل کر ایل بی نگر، او اے سی ہاسپٹل، ڈی آر ڈی ایل سے ہوتے ہوئے میلاردو پلی جائے گی. تو اس کا ذکر ابھی اکبر الدین اویسی نے کیا. تو میں سی ایم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ بلکہ غریبوں کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی حکومت نے 26 جنوری سے نئے راشن کارڈ دینے کا اعلان کیا. پورے تلنگانہ کی غریب عوام، اور خاص طور سے پرانے شہر کی غریب عوام، اس شہر کی غریب عوام بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی کہ کب ان کو راشن کارڈ سفید ملے گا، کیونکہ شہری علاقے میں بہت زیادہ غربت ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اعلان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کسانوں کی بھی بڑی مدد کر رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں نے کسی نے مجھ سے ایک آج سے چند دن پہلے مجھے کسی ایک میڈیا کے آدمی نے کہا کہ ریونت ریڈی صاحب نے ان کے ساتھ جو جیل میں تھے ان کو کھانا پکانے والے کو انہوں نے فوٹو لی. تو میں نے کہا ریونت ریڈی کا کمٹمنٹ ہے، ریونت ریڈی کسی کو بھولتے نہیں ہے. اور تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے جیل کے ساتھی کو نہیں بھولے. ویری گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے سیاستدان جیل کو جاتے ہیں، اب نہیں معلوم بہت سے لوگ نہیں گئے یہاں پر، جانا بھی چاہیے، ان لوگوں کو اندازہ ہوگا. تو اس میں کوئی ڈبل میننگ نہیں ہے، مگر جیل کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ جیل کے ساتھیوں کو نہیں بھولتے. تو میں بھی گیا تھا، چندرا بابو نائیڈو مجھے اپنا مہمان بنا کر رکھے تھے 50 دن 98 میں. تو وہ جو جیل میں جو لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ بھولتے نہیں ان کو، کیونکہ یہ ہر سیاسی لیڈر کو جیل جانا پڑتا، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ہو. جیل جانے کے بعد اس کو تکلیف کا اندازہ ہوتا. تو اب نہیں معلوم کتنے لوگ جائیں گے نہیں جائیں گے، میرے کو نہیں معلوم، مگر یہ اچھی چیز ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی چیف منسٹر بن گئے، مگر انہوں نے اس شخص کو نہیں بھولا. مجھے یقین ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو ووٹ ڈال کر آپ کو چیف منسٹر بنائے، جنہوں نے آپ سے اپنی بڑی امیدیں وابستہ رکھی ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کی امیدوں کو پورا کریں گے. اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ پھر سے آگے بڑھیں، تلنگانہ کو اور عروج دلائیں. تلنگانہ کا ایک نام ہے، اور حیدرآباد تلنگانہ کا ایک گروتھ سینٹر ہے. یہاں کے امن کو ہم کو ہر حال میں مضبوط رکھنا ہے. تلنگانہ میں ترقی ہوگی تو حیدرآباد کے امن کو ہم مضبوط رکھیں گے، یہاں کے بھائی چارگی کو ہم مضبوط رکھیں گے. تو یہ خود تلنگانہ کی ترقی کا ایک بہت بڑا ضامن بنے گا، ایک بنیاد بنے گی. میں پھر سے ریونت ریڈی صاحب کو، ان کے تمام منسٹروں کو، یہاں پر جو آپ نے اپنا وقت نکال کر آئے، آپ کا بہت شکریہ. تمام مختلف دوسرے سیاسی پارٹیوں کے بھی اراکین قانون ساز کونسل ہیں، MLAs ہیں، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ریونت ریڈی صاحب کو ہم اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہماری پارٹی نے آپ سے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی میعاد کو مکمل کریں، اور تلنگانہ اور حیدرآباد کو، جو یہاں کی عوام، یہاں کی خاص طور سے غریب عوام
یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائی جائے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زیر قیادت تلنگانہ میں آپ ان تمام کسانوں کو، غریبوں کو اور خاص طور سے نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کریں گے. مجلس آپ کے ساتھ ان خوابوں کو پورا کر. وطن کی آواز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیں. آئیے دیکھتے ہیں آپ کی اور ہماری آواز، وطن کی آواز.